کشمیری علماء کرام کے بیانات کے لیے امتی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرات اس واریاہ زیادہ خوش قسمت بلکہ یتھ کائنات مز ساروی کھۄتہٕ زیادہ خوش قسمت کیٛازِ اَسہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ایمان عطا کفر نِش محفوظ سانہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ چھُ ناو خدا تعالیٰ سانہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ چھُ نام مبارک محمد رسول یہ چھِ فخر کٔرِتھ ذمہ دٲری سمجھِتھ اعلان کران سون دین اسلام یہ چھِ فخر سان اعلان کران سٲنۍ کتاب قرآن کریم یتھ کائناتس منٛز کتاب حق صرف قرآن اَسہِ چھُنہٕ باقین کتابن پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنس بحث کرُن لیکن حقیقت چھِ یہِ یتھ کائناتس منٛز خۄداے سُنٛد کلام یتھ أسۍ ونو words of God اللہ کا کلام سُہ اللہ کا کلام یُس لوہہِ محفوظس پٮ۪ٹھ جوں کا توں لیکھِتھ سُہ اللہ کا کلام یُس حضرت جبریلن دُنیاہس منٛز اوٚن سُہ اللہ کا کلام یُس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو بوٗز یاد کوٚرُکھ پتہٕ صاحب ہیٚچھنٲیِکھ سُہ اللہ کا کلام یُس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلبِ مبارکس منٛز درج اوس سُہ اللہ کا کلام یُس صاحب صٲبو زبٲری یاد کوٚر تہٕ لیوٚکھُکھ سُہ اللہ کا کلام پکان پکان ووت اَسہِ تام سُہ اللہ کا کلام چھُ جوں کا توں زیر زبرِ تہِ چھَس نہٕ کانٛہہ فرق اور اتھ مقابلس منٛز دنیا کس کانٛہہ تہِ قوم ایسا کسی کے پاس ایسی کتاب موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ چھِ خوش قسمت بنٲومٕتۍ ایمان وٲلۍ سٕنٛدِس گرس منٛز کٔرِتھ پٲدٕ أسۍ چھِ الحمدللہ ایمان وٲلۍ أسۍ چھِ مُسلمان اور ایمان وول بننس منٛز ایمان وول بننہٕ خٲطرٕ یہِ کیٛاہ قۄربٲنی چھِ آسان دِنۍ یہِ کیٛاہ محنت چھِ آسان کرٕنۍ یہِ کیٛاہ قدم چھُ آسان تُلُن اللہ تعالیٰ تھٲے تم امتحان نِش محفوظ سُہ انسان سُہ مسلمان چھُ واریاہے نادان ییٚمِس زٕہٕنۍ یہِ احساس گوٚو نہٕ کہ خدا تعالیٰ ہن کۭژاہ بٔڑ مہربٲنی چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ بہٕ کَرنَس مسلمان گرس منٛز پٲدٕ اسلام کے دولت مجھے گھر میں مل گئی یہ چھُ واریاہ زیادہ خوش قسمت اور اس لیے خوش قسمت کہ ہم کو مبارک کرتے ہیں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ چھِ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرق کران تمن انسانن یمو انسانو حضورن ہن زیارت آسہِ نہٕ کٔرمٕژ اور ایمان آسہِ کبوٗل کوٚرمُت فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن لم يراني وآمن بي طوبى لمن رآني وآمن بي خوشخبری اور مبارک تٔمِس انسانس ییٚمۍ انسانن میون ملاقات کوٚر بیٚیہِ کوٚرُن ایمان تہِ قبوٗل یہِ مبارک بادی گٔے صحابہ کرامن پتہٕ فرمو برونٛٹھ کُن وطوبى 7 مرات لمن لم يراني وآمن بي 7 پھِرِ مبارک تٔمِس انسانس یمو انسانو میون ملاقات آسہِ نہٕ کوٚرمُت تم باوجوٗد آسہِ سُہ ونان میون نبی چھُ محمد رسول اللہ یہ چھِ اعلان کٔرِتھ ونان سون نبی محمد رسول اللہ یہ چھِ بڑٕ ذمہ دٲری سان اعلان کٔرِتھ پران اشہدُ ان لا الہ الا اللہ واشہدُ ان محمدا عبدہ ورسولہ پٔرِو سٲری اشہدُ ان لا الہ الا اللہ واشہدُ ان محمدا عبدہ ورسولہ علی ہذہ شہادت نحیا والیہا نموت یُس یہِ گواہی أسۍ دِوان چھِ ییٚمہِ کائناتُک خالق مالک اکھ خدا أسۍ چھِ گواہی دِوان پوٗرٕ کائناتن تمام انسانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ رہبر کامل محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھِ اَسہِ اعلان کٔرِتھ ونان اَتھٕے چھِ ونان کلمہ شہادت اتھ پٮ۪ٹھ چھِ عہد کٔرِتھ وعدٕ کٔرِتھ کہ خدایا اَتھٕے پٮ۪ٹھ روزو أسۍ قٲیِم علی ہذہ شہادت نحیا والیہا نموت ولا تموتن الا وانتم مسلمون سُہ انسان کیٛازِ سمجھِ نہٕ پننِس پانس بہٕ چھُس خوش قسمت ییٚلہِ تٔمِس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بٲدی چھِ دِوان فرمو طوبى لمن رآني وآمن بي خوشخبری تہٕ مبارک تٔمِس انسانس ییٚمۍ انسانن میون ملاقات کوٚر بیٚیہِ کوٚرُن ایمان قبوٗل پتہٕ فرمو طوبى 7 مرات لمن لم يراني وآمن بي 7 پھِرِ مبارک تٔمِس انسانس ییٚمۍ انسانن میون ملاقات آسہِ نہٕ کوٚرمُت تم باوجوٗد آسہِ سُہ ونان میون نبی چھُ محمد رسول اللہ أسۍ ہٮ۪کو پننس خۄدایس عرض کٔرِتھ خۄدایا اَسہِ چھُے نہٕ چون نبی وٕچھمُت أسۍ چھِی نہٕ تتھ دورس منٛز ٲسمٕتۍ أسۍ چھِ أزکِس زمانس منٛز تِم چھِ 1.5 ؤری برونٛٹھ ٲسمٕتۍ 1745 ؤری برونٛٹھ چھِ ٲسمٕتۍ سٲنۍ نبی محمد رسول اللہ 1735 ؤری برونٛٹھ چھُ سون نبی ییٚمہِ عالمہٕ رخصت گوٚمُت آز چھُ 1736 1435 سال پہلے اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے ہم کیسے ان کو دیکھ سکتے تھے
یا اللہ تمو چھن یور تشریف اونمت اس چھن تہ سرزمینس مز ٲسمٕتۍ تم چھن یتھ زمانس مز اس چھن تہ زمانس ٲسمٕتۍ اس ہیکو نہٕ پننیو أچھو تہنٛز زیارت کٔرِتھ ممکن چھُ خوابس مز آسہِ اللہ تعالیٰ ہن کینٛہہ زیارت کرنومُت ییٚتہِ تہِ چھِ کینٛہہ خۄداے سٕنٛدۍ بنٛدٕ یمن متعلق بہٕ زانان چھُس کہ تمن چھِ خۄداے سٕنٛز نبی صٲبٕنۍ زیارت گٔمٕژ مگر بہرحال حضرت نبی علیہ السلام فرمو یمو ظٲہری أچھو میون ملاقات آسہِ کوٚرمُت تٔمِس چھُ اکہِ پھِرِ مبارک اور یم انسانن میٲنۍ ملاقات آسہِ نہٕ کٔرمٕژ تٔمِس چھُ سَتہِ پھِرِ مبارک میرے بھائیو ہم اس طبقے میں شامل ہیں جس طبقے نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اور 7 مرتبہ ہمارا نبی ہم کو مبارکباد دیا ہے پرسری الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ علی نعمت الایمان الحمدللہ علی نعمت الاسلام الحمدللہ علی نعمت الدین الحمدللہ علی دین الحق میرے بھائیو اگر یہ دین حق اللہ تعالیٰ نے اس عطا سے نہ کرمت اچھا پتہ کتھ عالمس مز آسا کمن خرافاتن مز آسا کمن شرکیاتن تو کفریاتن مز آسا مبتلا کتھ بونڈاس کتھ برونٹ کن آسا یم پنن ڈیک نمراوا نہیں بتا سکتا وہ ایک سجدہ جسے گناہ سمجھتا ہے تو دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات کمن غلط سجدن اس بچا اس ایک جم سجدن اور یہ سجدے کتنے سب جو نصیب خدا تعالیٰ نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا بس خدا ایسا قانون چاہیے کہ جب اس ایمان سے عطا کر رہا تب اس قربانی دو ظلم برداشت کرو مصیبتیں سہو کفر کو چھوڑ کر ادھر آنے کے لیے تمہیں طرح طرح کے ستم کو سہنا پڑے گا تب میں تم کو دین عطا پھر جب دین عطا کروں گا تو اس کے بعد یہ مصیبتیں تم کو آئیں گی مشکلات آئیں گی فاقے لگیں گے گھر چھوٹے گا ظلم سہنا پڑے گا نہ جانے کیا کیا مشکلات آئیں گی صحابہ کرام نے ضمانت میں کی درمیان کے دور اس کی ضمانت میں خدا سن قانون چاہیے ہو مگر اللہ نے ہمارے لیے وہ قانون روکا اور ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا کوئی مشکل نہیں جھیلنی پڑی کوئی مصیبت برداشت نہیں کرنی پڑی گھر میں ایمان کی دولت ملی نہ گھر چھوڑنا پڑا نہ ظلم سہنا پڑا نہ قانونی مشکلات کھڑی ہو گئی نہ طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا میرے بھائیو آج دنیا بے شمار انسان یہ ویسان چیز بنا مسلمان مگر تم رکاوٹ تم رکاوٹ یہ تم وچان پچھن ہیکو نہ بنی گھر پہ تراو عیال پہ تراو ملک پہ تراو کس کیا کرے تشن پتہ قانونی مشکلات گژھن کھڑا اور کیا کیا ہے کہ گژھِ اللہ اس لیے تم چھن اسلامس کن دِوان مگر سمجھان دین اسلام دین حق ہے اور اتھی مجھ دویم اخ ماحول دویم ماحول بے شمار انسان کے دین محروم گژھان کہ رات کن اوتر کستا مسلمان سن بچی کستا مسلمان بچی سب نے کھلم کھلا کیفر اور پھلم کھلا گئے کفر سے اور بدلنا یہ بھی کشیر میں سے ممکن چھتوئی کیسے گوز ہے ایک طرف سے دنیا کی قومیں اسلام کی طرف آ رہی ہیں اور ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں اور بہت سارے نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ مصیبت جھیلنے کی ہمت نہیں دوسری طرف سے ایمان والے ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں اور اس ماحول اس پنس ایمان پر قائم اور بغیر کسی ظلم و پریشانی کا ہم کو ایمان کی دولت مل گئی اور اراد انشاءاللہ پنی سے دین ذمہ نے ازداگا اراد کر زندگی گزارے میرے بھائیو اللہ بے نیاز اللہ تعالیٰ بے نیاز فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا اک انسان دور سے یہ زمانہ ایسا آئے گا صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا سو دور مکمل طور پر چھن آمد مگر حالات چاہیے نہیں کس نے کیا کہ انسان صبح نہ ایسا مسلمان دوہس میں جی تک ایسا کرے کہ شام ایسا اس کفر گمت نہیں سو ایسا پھر بنی مت اڑے نہ پتہ اڑے نہ پائی دینا ایسا بھی ہوگا کہ صبح کو مومن شام کو واپس آ گیا وہ کفر لے کر آیا اور اسے پتہ ہی بھی نہیں چلا اور ایسا بھی ہوگا کہ شام کو کفر لے کر آئے گا اور پلاننگ کے ساتھ لے کر آئے گا اور ارادہ کر کے آئے گا اس ماحول میں اس ارادہ کرے یا اللہ اس رودے دینس پر قائم اور اگر یہ ذہن اس تیار گو کہ یا اللہ کچھ بھی ہو جائے کیسا تے حالات یہ کم سے کم پنن دین ہے کو نسترائی اگر یہ میسیج لے کر کے گئے جلسہ مکمل کامیاب ہو جلسہ کرنے مدرسہ اک مقصد ای
کہ امت کو بتائیں اللہ نے تم کو کیا دولت عطا کی ہے، اس دولت کے ساتھ دغا مت کرنا، اور اگر تم نے اس دولت کے ساتھ دغا کی اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماؤں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تُہۍ چھو ویسا مسلمان روزن تو اگر بدل کن نون چھو اختیار کریں نیرو وہ کرک میں نئی قوم اسلام میں لاؤں گا اور تم دیکھتے رہو گے کتنے اچھے مسلمان ہوں گے۔ اللہ کی طرف بھیجی آج وہ اللہ جس نے تاتاریوں کی ساری قوم کو اسلام کی دولت عطا کی، وہ تاتاری قوم جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، صرف ایک بغداد شہر کے اندر جن تاتاریوں نے 14 لاکھ مسلمان مارے تھے، انہیں تاتاریوں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، 14 لاکھ مسلمان ختم کر دیے، شہر میں لاشوں کے انبار لگ گئے تھے اور دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا، شارش آبادی سے بھول لچ 14 لاکھ سے نے ختم کرے، ہلاکو خان اس کے نسل ساری کی ساری مسلمان ہو گئی۔ تچ علامہ اقبال ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے خدا شتا کر۔ اگر کسی جگہ کے مسلمان رہنا نہیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سائڈ پر کر دیتے ہیں، وہ چلے جائیں کفر کی طرف اور نئی قوم اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ کو یہ بھی طاقت ہے کہ جو اسلام کو مٹانے کا منصوبہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو اسلام کی دولت عطا کرتے ہیں۔ عمر پہلے کیا تھے؟ پہلے وہ جا رہے تھے نبی کو قتل کرنے، اور بعد میں وہی عمر کیا بنے؟ فاروق اعظم، اور وہ فاروق اعظم جس نے آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں فاروق اعظم کے زمانے میں میری ایڈمٹ ہو گئی۔ اراد تھاو کرتی انشاءاللہ پنس دینس پر رکائی تو جنہوں حالات لالچ، حالات، کنفیوژن، پریشر، دھوکہ، آرڈر، کیا کیا چیزیں آتی رہیں گی، وہ سب کفر کی چیزیں ہوں گی۔ تنوش پنجس ایمان پر کوئی اس وقت کہنا ہے یہ کفر ہے، ہم یہ کار نہیں کر سکتے۔ کنفیوژن آئے گا ویب سائٹوں کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، دنیا میں نہ جانے کتنے کیا کیا محنتیں کر رہے ہیں اور قسم قسم کے نام سے محنتیں چل رہی ہیں۔ خصوصاً یم سے نوجوان، تم نوجوان یم تبلیغ نش دور، یم مدرسہ نش دور، یم دینی سرگرمین نش دور، یم بازی نماز نش آسان، تمن نوجوانوں چو زیادہ خطر تہ مز یم تہ بوزان یمن تام دی آواز واتہ ساری گژھن مخاطب روزیں کیا کہ اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کرو۔ ایسا نہ ہو کیونکہ ادھر سے تمہارے پاس سپلیمنٹری ہے نہیں، تم نہ دین جانتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ مدرسوں کے ساتھ جوڑ ہے، نہ مکتب کے ساتھ ہے، نہ تبلیغ کے ساتھ ہے، نہ دینی شکل ہے، نہ دینی لٹریچر پڑھتے ہو۔ اس صورتحال کے اندر اگر تم کو تمہارے ایمان پر کیسے حملہ ہوا اور تم کو کفر کرانے کی لالچ تم کو دی گئی یا تم کو کنفیوژن ہو گیا، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، ذہنس من تھو اسی ایمان ہوئے خدا ان مسلمان گرس من پید کرم، بہ مسلمان میت سن نیچو، بہ مسلمان ماجہ ہند نیچو، میں مسلمان ماجہ ہند دود چومت، بہ امتی جناب محمد رسول اللہ۔ اور اگر ایمان ہم نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا دنیا کی سب سے قیمتی ترین دولت ہمارے سے نکل گئی۔ پتہ چاہے کہتا عیاشی زندگی کیا جائے اس میں، تم کو ڈگریاں بھی ملیں گی، تم کو عہدے بھی ملیں گے، تم کو اور دوسرے دنیا کے نہ جانے کیا کیا چیزیں تمہیں ملیں گی ایسی، مگر زندگی وہ ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ یہ میں کائنات و خالق و مالک خدا اعلان کر رہا ہوں، اس دنیا میں وہ انسان جو مجھے نہیں مانتا، اس کائنات میں وہ انسان جو میرے حکم کو ماننے کو تیار نہیں، نہ مجھے مانتا ہے، نہ میرے نبی کو مانتا ہے، نہ میرا حکم ماننے کو تیار ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بدترین مخلوق ہے۔ تم انسان چاہے کن بھی طبقے کا سن، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اگر کہاں انسان اسلام پرائز دے چکو فرض کو تم نے بدترین مخلوق کا بغل کی ان کو بدتر ہے۔ وہ تو ایمان والے تھے ہی نہیں، ان کو تو ایمان کا مزہ آیا ہی نہیں، وہ تو ایمان انہیں چکھا ہی نہیں کبھی۔ آپ نے تو ایمان کے، تم کو تو اللہ نے ایمان کے گھر میں پیدا کیا تھا، تم نے ایمان کو چھوڑ دیا اور ایمان کو چھوڑ کر کسی اور کفر کی طرف چلے گئے، تو یہ اس سے زیادہ بدتر ہوگا اور بہت ہی زیادہ بدتر ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح سے یہ میسیج لے کر کے سارے لوگ جائیں کہ ہم اپنی ایمان پر قائم رہیں گے، اور اس ایمان پر قائم رہنے کے لیے ہمیں ایمان کو سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا۔ ایمان کچھ بنا اس چھکیا کچھ چیزیں سے انکار کرے، کم چیز سے جیسے ایمان ختم،
کس حرکت کرنے سے کیا چیز بولنے سے کیا چیز پڑھنے سے کس پریر کرنے سے کہاں جائے واتنے سے کم ایکشن کرنے سے کم پلو لاگنے سے کم ٹیک کرنے سے گژھِ سون ایمان ختم. ہر انسان سیکھ کر کے جائے. اللہ کرے تم کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے اور کس پس منظر میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, کس سیاق و سباق میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, کس صورتحال ان کے خطرات کو مد نظر کر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. کاش کوئی گفتگو کا سمجھ اللہ کرے تمہارے دل کھل جائے اور بات سمجھ میں آ جائے. میرے بھائیوں, خدا نہ خواستہ اگر کہاں انسان ایمان اس محروم گو ٹھیک سود جہنم اس سو انسان جس کفر کس گارس من زال سو انسان جو بچپن پڑھ انسان کفر کس عالم میں سو چھن تیوت بدتر یہ انسان ایسے اس ایمان کس محروم من پالو گومت اور اس ایمان چھوڑ کر چلا گیا کفر. تو گۄڈنیُک میسیج چھُ یم جلسو وہی اسلام علماء کرامو یہ کیسا بیان ہے سورے ایسٹی مگر لاسٹک جس اہم ترین میسیج تو خاطر چھُ سو گو یہ کہ عہد کر کے اٹھو ہم اپنے اسلام ہم اپنے ایمان ہم اپنے دین سے دستبردار کسی بھی حال میں نہیں ہوں گے. ہم اپنے دین کو کسی بھی اعتبار سے دھوکہ نہیں دیں گے. اور آسمان جنہوں تو عجیب کنفیوژن نیٹ کے ذریعے جیسے طرح سے تم پر حملے آ جائیں گے, نہ جانے کہاں سے کیسے تم کو کنفیوز کرنے کی کوشش. آسمان جن لالچ تھے, آسمان جن فلانی چیز تھے, آسمان ونان فلانی ورزش کریو تم سے بنیو تو صحت سا کفر سائے ورزش سا کفر اور ون یہ فلانی ورزش کرو تمہاری صحت بنے گی, تمہارے ذہن کو سکون ملے گا, تمہیں شانتی ملے گی. وہ شانتی وانتی نہیں, وہ کفر ہوگا وہ. اس لیے اچھی طرح سے اپنے عہد کر کے اٹھو ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں گے. اللہ جل شانہ نے ایمان دولت عطا فرمائی. یت کائنات اس میں دین حق ایک صبح اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دین عند اللہ اسلام, اس کائنات میں دین ایک ہی ہے, وہ ہے اسلام. اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آپ کو مجھے قبول نہیں ہے. سون نبی سو محمد الرسول اللہ, وہ محمد الرسول اللہ جس محمد رسول اللہ کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے خود کیا, جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان سارے نبیوں نے کیا, جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان سارے فرشتوں نے کیا, جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان اللہ فرما رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے نبی ہیں. خدا تعالیٰ فرما یا رسول اللہ بحث سے جمع گواہی سجنون نبی کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. اگر کہاں انسان تو انکار کرو تو چنو خدا سے نبی تو فرمایو خدا تعالیٰ سے گواہی جمع بچو خدا سے نبی. سلام محمد رسول اللہ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کلمہ پڑھو اکثر پڑھو خاص انداز میں پڑھو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک خاص انداز میں کلمہ پڑھا اور کیا کہا یا اللہ آپ گواہ رہے, یا اللہ آپ کی ساری کائنات گواہ, یا اللہ آپ کے فرشتے گواہ, ان تمام کو گواہ رکھ کر کے یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے اللہ ہیں. یا اللہ آپ گواہ رہیں, آپ کے سارے فرشتے گواہ رہیں, ساری مخلوق گواہ رہے, میں گواہی دیتا ہوں میں آپ کا نبی ہوں. اور فرمو یا اللہ میری یہ گواہی میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جس امتی نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی. یا اللہ سا گواہی لے تم سے نام اعمال. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اشہدک و اشہد جمیع خلقک و اشہد ملائکۃ عرشک انی اشہد لا الہ الا انت و انی محمد رسول اللہ. اللہ مکتب شہادتی مکان من لم یشہد بمثل ہذه الشہادہ. یا اللہ میں یہ گواہی لکھن تمس امتی سے اسلام اعمال اسمن جن وہی اسلام یہ گواہی ایسے جسمن. میرے بھائیو عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم اپنے دین پر ہر حال میں قائم رہیں گے. گناہگار آسن چم سہل مسئلہ برتد گژھن چھ بدترین مسئلہ. لیکن اگر مطلب چھنا اس مسلمان اس تھا یقین اس چونکہ مسلمان لہذا بھائی جنتس من دویم میسیج چھو یہ کہ ہر ایمان والا اپنے سامنے لسٹ رکھے میرے اللہ نے کون کون سی چیز مجھ پر فرض کی ہے اور میرے اللہ اور میرے نبی نے کون کون سی چیز میرے لیے حرام کی ہے. جو چیزیں فرض کی ہیں ان پر عمل کرنا ہے, جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچنا ہے. خصوصاً یہ ایک نوجوان چھے تم چھے ٹارگیٹس پڑھیں ان کو زیادہ ہی خطرہ ہے. وہ اپنی سامنے لسٹ رکھیں جو چیزیں جوانی کے اندر لاحق ہوتی بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے لکھ کر رکھو. یہ چیزیں جوانوں کو برباد کرتی ہیں. اگر تو ہمت تمام خریبی و نش
بچس چھ کانٛہہ جوان تمس واریاہ مبارک آئندہ کرزو مزید پنی حفاظت اور اگر خدا نخواستہ کس جوانس ات مز کانٛہہ غلطی گژھان چاہے غلط تعلقات، چاہے عشق بازی، چاہے ڈرگس، چاہے میوزک ڈانس، چاہے فضول خرچی، چاہے راتس موبائل غلط یوز، چاہے لڑکین پیچھا، چاہے باغن من ژوٗر کرنہِ، چاہے بیدا بدل کانٛہہ چیز، حتیٰ کہ اگر کیسے مزاج کو کچھ لیکن پھیرنو، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے کردار کو بھی برباد کرنے والی ہیں اور آگے چل کر کے تمہارے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ اس لیے یم جوان امنش بچت چھ تمن کو مبارک، اور یم جوان ات مبتلا گمت تم سین بچے، تم سان بائن ہند بچے، تہد میل تو تہذ ماج، تم سین بھائی تو سانہ بیٚنہِ یم ات مبتلا چھ۔ اچھی طرح سے اپنے آپ کو سر نیچے رکھ کر کے سوچو، تہ ساری وچن پانس کن پتہ وہ سوچن بہ کت کت چیزس من مبتلا، رات کے موبائل کوتا چھو غلط استعمال کران ساری سوچن، کت کت سی غلط تعلقات تی سوچو، کس کس سی ویڈیو کالنگ چلان تی وچو، کس غلط چیز چھو کھوان تو چوان تی وچو، کس جائے چھو فضول خرچی کران تی وچو، کم ڈرگ چھو استعمال کران تی وچو، اور جن جن چیزوں میں مبتلا ہو، ٹھیک ہے، جن جن چیزوں میں مبتلا ہو، یاد تھیو یہ تمہاری صحت کے لیے بھی زہر ہے، تمہارے کردار کے لیے زہر ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ خدا تعالیٰ ارحم الراحمین اور محمد رسول اللہ رحمت للعالمین، ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین جب کسی چیز کو حرام کر رہے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انسانوں کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، اس لیے اس کو حرام کیا جا رہا ہے۔ سین خدا سین نبی صبح اگر کوئی چیز حرام کرنا تک خدا اس کا پنن مقصد یا پنن فائدہ تلو، ساری دنیا کے لوگ شراب پئیں گے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ سیری چیتن چارس پر مرتن سیری، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ سارے بدکاریوں میں پھنس جائیں اور بدکاریاں کر کر کے تباہ ہو جائیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ شان آخر میں کہیں گے اس قوم کو مٹا دو، جیسے اس سے پہلے قومیں اللہ نے مٹا دی۔ یہیں کشمیر میں پورا ایک علاقہ تھا تاکہ جیل گولر، وہاں پورا شہر آباد تھا، وہ شہر اسی طرح کے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، جس طرح کے گناہوں کا سماج آج کا کشمیر ہے، جس طرح کے گناہوں کا مزاج آج کے کشمیر میں ہے، کھلم کھلا بدکاریاں، کھلم کھلا ڈانس، کھلم کھلا ناچ، کھلم کھلا ظلم، کھلم کھلا رشوت، کھلم کھلا فراڈ، نہ جان، اور تمام طبقات اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، افسر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بھی، ممبروں پر بیٹھے ہوئے بھی، جلسوں میں بیٹھے ہوئے بھی، مکتبوں کے اندر بھی، ہر جگہ کوئی سکولوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں، ہسپتالوں میں کرپشن ہے، بدکاریاں ہیں، آوارگیاں ہیں، فحشکاریاں ہیں۔ جو ماحول اس وقت کا ہے، یہی ماحول آج سے 5000 سال پہلے یہاں کشمیر کے شہر میں تھا، اللہ نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، اور کشمیری کی تاریخ لکھی گئی ہے، لکھنے والا بھی کشمیری ہے، اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ سدمت نگر کے شہر میں کیا کیا جرم ہوتے تھے، کس طرح سے لڑکیاں سپلائی ہوتی تھی، کس طرح سے لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، جو آج بھی ہو رہا ہے۔ تو جب کسی جگہ یہ صورتحال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ عرصے تک اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں مٹا دو ان سب کو، اور اس کے بعد پھر نہ کرسیوں والے باقی بچتے ہیں اور نہ چٹائیوں والے باقی بچیں گے، نہ محلات میں رہنے والے بچیں گے اور نہ جھونپڑی والے باقی بچتے ہیں، پھر سب کا صفایا کر دیتے ہیں۔ اس لیے یم نوجوان یمو خرافاتوں نے بچت تم کر جو آئندہ مزید پنن حفاظت، اور یم نوجوان امن خرابین من کن تم مبتلا گمے تم کرو از توبہ۔ یہ زینو بچھس خدا سن بند، یہ زینو بچھس نبی صبن امتی، اور یاد رکھو گناہوں کا مزہ تھوڑی دیر کا ہے اور بربادی ساری زندگی کی ہے۔ زنا کاریوں کے مزے تھوڑی دیر کے لیے ہیں، رات بھر کے لیے ہیں، اور سزائیں جو ہیں ساری زندگی بھگتتے رہو گے۔ نیکی کی پریشانی تھوڑی دیر کے لیے ہے، خوشیاں ساری زندگی کی ہیں۔ یاد رکھو تم اگر سکون چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، کامیاب زندگی چاہتے ہو، اچھا کیریئر چاہتے ہو، شائننگ فیوچر چاہتے ہو، وہ تب ہوگا کہ جب تم اللہ کو ناراض کرنے والے مجرمانہ زندگی کو چھوڑ دو، تب وہ تم کو ملے گا۔ اگر تم نے رات بھر اللہ کو ناراض کیا، رات بھر تم ناچ گانے دیکھتے رہے، رات بھر تم سیکچول سین دیکھتے رہے، رات بھر تم نے آنکھوں سے وہ کیا جس کو تم دن میں کسی کو سنا نہیں سکو گے، رات بھر تم نے کانوں میں سے وہ سنا جس کو تم بول نہیں سکتے، رات بھر میں تم نے
نہ جانے کیا کیا منظر، کیا تھا گندے سین دیکھے، اور اس کے ساتھ خود نہ جانے کیا کیا کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہوا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کون کیا کیا کر رہا ہے، کون کیا کیا دیکھ رہا ہے، کون کس کس سے مل رہا ہے، کس دفتر میں کون کیا کیا کر رہا ہے، کس کرسی پر بیٹھ کر کون کیا کیا کر رہا ہے، کون کس طرح سے فراڈ بلیں بناتا ہے، کون کس طرح سے کیا کیا کرپشن کر رہا ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں۔ صبح کا جب انسان اٹھتا ہے، یا اللہ میں کرتا رہا ہوں کامیاب، تو کیسے کامیاب ہو؟ جب انسان نے اپنا سارا جسم ساری رات اللہ کو ناراض کرنے والے مجرمان کاموں میں مبتلا رکھا، صبح کو خدای میکر جی رحم بگسو قسم پاک پت گسم میں پت گسم بانی ملازم پت گسم میں پت گساسم میں روزگار پت گسم باتوں کو تم سے خبر بات۔ ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی چلاتے رہیں، پت گسم میں موری صاحب دعائے خیر کروں بگسو کن باتوں، موری صاحب دعائے خیر کیا کہنی ہے؟ جس شخص نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، ساری دنیا کے مولوی دعائیں کرتے رہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی طبقے کے نیک لوگ جب مجرم انسانوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم اغضبونی امت ناراض ہمت کری تو کہا ان کا تو دعا کرا پانس کا اگر کانچس بنو تو سوانیو ان کا تو ممن ایک اس حدیث انی غضبان علیہم، میں تو غضبناک ہوں ان پر، یہ زناکاریاں کریں گے، عیاشاں کریں گے، تم کہوں گے خدایا یہ بات نہ مقام کتنے مقام، یہ تو سزا کے مستحق، وہ تو اللہ کا رحم، اللہ سزا نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیو عہد کر کے اٹھو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو گے، ڈرگز سے، آوارگی سے، غلط تعلقات سے، میوزک ڈانس دیکھنے اور سننے سے، اور جب تم یہ ارادہ کرو گے، یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے، اس میں بڑا لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑے گی، اندر سے تم کو نفس جوش مارے گا، شیطان تم کو ورگلائے گا، یہاں تک کہ تمہیں دوست بننے تو دمن صبح کہتا ملا صبح کیا تھا صبح شیطان بھی ورگلاتا ہے، نفس بھی ورگلاتا ہے، اور دوست بھی ورگلاتا ہے۔ شیاطین الجن والانس، تین طاقتیں انسان کو گمراہ کرنے پر لگی ہوئی ہیں، وہ تین طاقتیں انسان کا نفس اور شیطان اور انسانوں میں سے انسان نما ہمدرد، دوست، بھائی، افسر، بیوی، شوہر، یہ سب گمراہ کرتے۔ دوست تم کو کہیں سے کہیں پہنچائے گا، ٹھیک، تو کہیں دوست کے ذریعے سے انسان ڈرگس میں پھنستا ہے، کہیں شیطان کی وجہ سے اور کہیں نفس کی وجہ سے، اور اتنا کہ ممکن کہ جناب تم کو وہیں سے کوئی آدمی آئے گا اور تمہارے ساتھ دوستی لگائے گا، اور دوستی لگا کر پھر تم کو نشے میں پھنسا دے گا، اور نشے میں پھنسانے کے بعد پھر تم جب عادی بن جاؤ گے پھر ڈھونڈنے لگو گے اور وہ تم سے پیسہ کھینچے گا، تم بنانے سے کسٹمر۔ بدترین مجرم ہیں ہمارے سماج کے وہ لوگ جو ڈرگز پھیلا رہے ہیں، بدترین انسانیت کے دشمن ہیں وہ لوگ جو اس سماج کے اندر ڈرگز پھیلا رہے ہیں، اور اس لیے پھیلا رہے ہیں تاکہ یہاں کی نسل برباد ہو جائے، اس لیے پھیلا رہے ہیں تاکہ ہمارے کوئی پیسے ہم کو مل جائے، اور انتہائی نادان ہے وہ نوجوان جو اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ان سے زیادہ بدترین نادان ان کے والدین جن کو فکر ہی نہیں، اس سے زیادہ بدترین ہیں وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو ڈانس کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری بیٹیاں کہاں ہیں۔ میرے بھائیو دین کے مدرسہ مشاسن جلسہ اچھاسن واریاہ مقصد تم مقصد مشاسن اہم ترین مقصد یہ کہ امت گژھِ جمع، یہ مسلمان کروک جمع ایک جائے، پتہ انوک علماء، تم علماء کرن دین کے مختلف پہلوان پر مختلف بیانات، تہن ذریعہ وات یہ ایمان صاد، تہن ذریعہ گژھِ یہن معلومات میں اضافہ، تہن ذریعہ یہ اک حیث یم کرن ارادہ ہم دین کا دھوکہ نہیں دیں گے، ہم مجرمانہ زندگی نہیں گزاریں گے۔ میرے بھائیو آج سے کوشر نوجوان کچھ لے کے تازم پھیران پت کو تو کچھ لے کچھے پہن کر کہاں جاؤ گے تو، اور یہ کچھے پہن کر پھرنا، اللہ کے نبی نے اعلان کر کے کہا الفخذ عورۃ، تمہارے رانے پردہ ہیں، اور یہاں کے نوجوان ہم کچھا پہن کر کے بائکوں میں دوڑیں گے، ہم کہیں پہنچ جائیں گے، کہیں نہیں پہنچو گے، اللہ کے لعنتوں کے مستحق بنو گے، اور زندگیاں تمہاری برباد ہوں گی جیسے ہو رہی ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم پکنک کرنے کے جائیں گے، پھر سکول ایکسکرشن جائیں گے، پھر وہاں لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کریں گے، اور ڈانس کرنے کے بعد پھر اس کے ویڈیو بنائیں گے، پھر فخر کے ساتھ دکھائیں گے ایسی یہ قرمت۔ جب کسی جگہ کے مسلمان اس طرح سے جرم کریں اور اللہ کو دکھا دکھا کر جرم کریں، اللہ کچھ عرصے تک دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ فرماتے ہیں پیس دو ان تمام کو، پھر اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، پھر وہاں کے حتیٰ کہ مسجدوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں، اب ان مسجدوں کی بھی ضرورت نہیں۔ اندلس کی تاریخ یہی بتاتی ہے
جب وہاں اسی طرح سے عیاشیاں ہونے لگی، فحاشاں ہونے لگی، وہاں کے حکمران، وہاں کے دولت مند، وہاں کے جوان، وہاں کی عورتیں سب جب اسی طرح کے گندے کاموں میں پھنس گئے اور دوسرے اسباب جمع ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات آئے وہاں کہ وہاں پھر بعد میں کوئی ایک اذان پڑھنے والا بھی نہیں تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد قوت الاسلام قرطبہ میں ہے، اس کے اندر آج ڈانس ہوتا ہے اور شراب پی جاتی ہے اور چرچ اس کے اندر ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ پھر مناظر دکھا دیتے ہیں۔ وہ بخارا، جس بخارا کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بخاری شریف کا درس دیتے تھے، اسی بخارا کی جامع مسجد میں چنگیز خان نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا میں اللہ کا قہر بن کر تمہارے لیے آیا ہوں، اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر بخارا شہر کو نیست و نابود کر دیا تھا، آبادیاں ختم کر دی تھی، مردوں کو مار دیا تھا، عورتوں بچوں کو پکڑ کے لے گئے تھے، شہر ویران کر دیا تھا۔ اور آج اس بخارا کے اندر محمد نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے، آج اس کو ازبکستان کہتے ہیں۔ تو ڈرو اللہ کے پکڑ سے، اور یہ عیاشوں فحاشاں چھوڑو، اور یہ جو بے روی عام ہو گئی ہے خصوصاً یہاں کی نوجوان نسل، تم شرابیں بھی پیو، ڈرگز بھی کرو، بدکاریاں بھی کرو، کچے بھی پہنو، چند دن بعد پھر دیکھنا تم کہاں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کو ناراض کر کے انسان چاہے میں خوش رہوں گا اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کی پیدا کی غذائیں کھا کر، اللہ کا دیا ہوا جسم دے کر، اللہ کی پیدا کی ہوئی قسم قسم کی مزیدار اور پاورفل اور طاقتور غذائیں ڈائٹ کھا کھا کر جب جسم میں طاقت آ جائے، اس طاقت کو ہم استعمال کریں گے اللہ کو نافرمانی میں، تو اللہ تعالیٰ کچھ عرصے تک دیکھتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ فرماتے ہیں یہ سرکشوں کے حدود سے پار کر چکے ہیں، انہوں نے سرکشی کی آخری حدیں پار کر دی ہیں، اب مٹا دو انہیں۔ اور مٹانے کے لیے پھر اللہ کسی بھی مخلوق استعمال کرتے ہیں، آسمانی ہوائیں، زمینی زلزلے، یا کوئی قوم، اور یا کوئی قوم ہوتی ہے، وہ قوم مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتی ہے۔ دلی میں مغلوں کے زمانے میں جو عیاشاں پھیل گئی اور عیاشاں پھیل گئی اور حد سے زیادہ پھیل گئی، مسلمانوں کے دور حکومت تھا، مسلمانوں کی اکثریت، اور جب وہ عیاشاں فحاشاں اسی طرح سے تھی جیسے آج یہاں ہیں، تو عذاب بن کر کے آیا تھا احمد شاہ عبدالی، اور قتل عام کیا ہے دلی میں، اور اس میں کسی کو وہ دیکھتا نہیں تھا۔ اس وقت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ بار بار مجموعوں میں جا کر کہتے تھے سدھرو، ایسا نہ ہو خدا کا عذاب تم پر آ جائے، لیکن لوگ مذاق اڑاتے تھے، جیسے آج مذاق اڑاتے ہیں مولویوں کا، ایسے مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بعد جب احمد شاہ عبدالی اور درانی آ گیا اور قتل عام کیا دلی کے اندر، کسی کو نہیں چھوڑا، اور جب اس سے کہا گیا کیوں مار رہے ہو لوگوں کو، اگر تم خدا ہو تو مخلوق تمہاری ہے، اگر تم نبی ہو یہ تمہاری امت ہے، اگر تم بادشاہ ہو، اگر تم بادشاہ تو یہ تمہاری رعایا ہے، تم کچھ نہ کچھ تو ہو، پھر کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا نہ میں خدا ہوں، نہ میں نبی خدا ہوں، نہ میں ولی خدا ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں، میں قاہر خدا ہوں، اور تمہارے لیے آیا ہوں۔ تو قاہر خدا بن کر کے آیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، مدرسوں میں اہم ترین مقصد آسان دکھ کرو جمع، اور جمع کرنے پر جمع دینک میسیج، یہ میسیج تمہارے لیے آ گیا۔ صبح سے اب تک مختلف علماء نے مختلف انداز سے دین کی مختلف پہلوؤں پر خوب تفصیل سے گفتگو کی ہوگی۔ آخمد اس یقیناً تہندی ایمانس میں اضافہ گمت، آخمد اس یقیناً تہندی معلوماتوں میں اضافہ گمت، آخمد اس ضرور کینت کے چھوک درامت آتم اس گندے دل میں کچھ نہ کچھ صفائی ضرور ہوئی ہوگی، اور آخمد اس ہوتے واریہ ارادہ کرمت اس اثر گزارو و دینی زندگی۔ اور یہ آخری بات اس وقت ہو رہی ہے، عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ پنس ایمانس پر روزو قائم، پنن اولادن کرو صحیح تربیت، اور پنن اولادن کرو صحیح نگرانی، خصوصاً نوجوان لڑکے تو لڑکی بایو تگوس نہ گسن چون بچ بنی چین کا تو مصیبت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا اللہ تیتھ اولاد نس بچے میں یس اولاد مین خطر وبال بنے۔ حضرت کس اولاد اس جو حضور کے لیے وبال بنتا؟ اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو اولاد میری وبال بن جائے۔ یہ تم مسیج دیا والدین کو اپنے اولاد کا جو فکر، ورنہ ایسا ہو تمہاری اولاد تمہاری وبال بن جائے۔ اور اولادوں کو مسیج چکس نہ سن صبح نے پنس مالس کا وبال۔ اگر تم ڈرگز کرو گے، آوارگی کرو گے، بدکاریاں کرو گے، لڑکیوں کا پیچھا کرو گے، فضول خرچیاں کرو گے، موبائل کا غلط یوز کرو گے، آوارگی کرو گے، چوریاں کرو گے، فراڈ کرو گے، تعلیم نہیں پڑھو گے، ملازمت نہیں ملے گی، روزگار نہیں کماؤ گے، تو وبالی بنو گے اپنے ماں باپ کے لیے۔ پچھ مول مٹ بنا خدایا ہم کو بہتر اسے بے اولاد بہتر، مگر یہ مصیبت کو سانس۔ ایک میسیج تو یہ ہے۔ دوسرا مدرسوں کے جلسوں کا مقصد ہوتا ہے مدرس کیا تیار کرنا، تہندی بچہ، تہندی تعاون، تہندی دیتمت پونسہ، تہندی بچن پر یہ خرچ کرنا، پتہ کرو کہ تیار، پتہ تراؤ تس برونٹ کن، یہ سون پروڈکٹ۔ کیا ہوگا یہ؟ پاکیزہ ترین معصوم بچے حافظ قرآن، پاکیزہ نورانی بچے قرآن پڑھنے والے، جن کی زبان پر قرآن، جن کے کانوں میں قرآن، جن کے دماغ میں قرآن، جو سراپا قرآن ہے۔ اس سے بڑا خوش قسمت کون
جس کی آنکھیں، جس کے کان، جس کا دماغ، جس کی زبان، جس کا 24 گھنٹے قرآن کے دائرے میں، اس سے بڑا خوش قسمت مبارک تمس استادس، مبارک تت مدرسس، مبارک تمن بچن، مبارک تمن مالن ماجن، مبارک پور علاقس یتھ علاقس من حافظ قرآن تیار ہو گیا۔ اگرچہ ازک دور سہ فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ آئے گا قرآن کو لوگ چھوڑ دیں گے، ازک دور سوئی ونکس احساس ہی نا کیا سا سینس گھرس من چھا قرآن کن سون بچہ قرآن زانا کن۔ ہم تو بعض دفعہ ہائر سیکنڈری میں جاتے ہیں اور وہاں کے ٹی ڈی سی پی یو سی بچوں سے پوچھتے ہیں کلمہ یاد ہے؟ وہ کہتا ہے کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کیا بنے گا ان والدین کا جن والدینوں کو فکر ہے ہمارے بچے ہائی فائی بنے، وہ ٹی ڈی سی پڑھ رہے ہیں، وہ فرسٹ ایئر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کے بچوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ پتہ کرتے ہیں مالے ماجن بنا تو بنے امیش کیا ضرورت ہے، پاتو چھپا نہیں کر لیا نہ کیا اشنا مسلمان، کہاں سے مسلمان ہو گئے تو؟ اور ایسوں کا جب صفایا ہو جائے گا تو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو بوجھ ہے خدا کی زمین کہ جن کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو کلمہ یاد ہے یا نہیں۔ بہرحال جو میسیج آسان مدرسے تیار جو کچھ کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، انہی کی دستار بندی مطلب گو یہ ایسا کر بچس پر محنت، تہن تعاون، تہن پونسو، تہن کھین چن، تہندی پونس سے آو درسگاہ بناؤن، تمی سے آو تعمیرات کرنا، تمی سے آو مطبخ چلاؤن، تمی سے آو استادن تنخواہ، سوئی آو یمن بچن دینا۔ تمام مدرسوں کا پیسہ کہاں آتا ہے؟ یہیں کے مسلمان ایک ایک 2 روپیہ اپنے جیبوں سے لا کر مدرسے کو دیتے ہیں، اور مدرسوں کو دے کر کے یہاں نہ کسی کا کوئی فنڈ ہے، نہ کسی حکومت کا، نہ کسی ادارے کا، نہ کسی طبقے کا، یہ صرف ان مسلمان بھائیوں کا جو اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، انہی سے لیا ہوا پیسہ انہی کے بچوں پر خرچ ہوتا ہے، انہی کو کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ مبارک یمن علماء کرامن یم توہن باچی جمع کران تمن کھاون تی چاون تی ساونک تی پرناونک تی ہاسٹل تی دنک سوری تمام تقاض کرن پور، اور خود بیچارے بہت سیدھی سادی زندگی گزاریں گے، پجن پر بہت پن زندگی گزارن، انہی کے ذریعے سے اسلام قائم، اور یہ اسلام آگے چلے گا اسی طرح سے۔ بر صغیر میں اسلام ختم ہو چکا ہوتا جیسا کہ انگریزوں کا پلان تھا، مگر مدارس اسلامیہ قائم ہو گئے دارالعلوم دیوبند کے نہج پر۔ بر صغیر کے اسلام آج تک اسی وجہ سے محفوظ ہے اور قائم ہے، اور ہمیں کسی عرب ملک کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں، ہم کسی دوسرے مسلمان ملک کے کسی علماء کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ ہمارے پاس علم بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، قرآن ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، ہم بالکل مستغنی خود کفیل ہیں، ہم کو کسی مسلمان ملک کے کسی دینی عالم سے گائیڈنس لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہم خود اپنے دین کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے مدارس میں مکمل علم پڑھا، اور ہمارے مدارس کے ذریعے سے ہمارے علماء خود کفیل ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، ان کے پاس تقویٰ بھی ہے، ان کے پاس قرآن بھی ہے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، تصوف بھی ہے، سیرت بھی ہے، کردار بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اسی کے ذریعے سے بر صغیر اسلام موجود ہے الحمدللہ۔ بزرگ اور دوستو، اشوار یا خوش قسمت اچھو دین سے تعلق تمیک صبح اسی دینی جلسس مز تو صبح پہ اسلام بہت، اگر دین کھانا درد آئے سانس دلس من ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ بے شمار انسان خبر کمن کن عالم مز ہمارا یہاں ہونا علامت ہے ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے الحمدللہ۔ اس ایمان ویل الحمدللہ، اس مسلمان الحمدللہ، دین اسلام سون دین حق الحمدللہ۔ خدا تعالیٰ ہر وقت سننے کو تیار، خدا اسی مسلمان چھی گناہ گار اش تم کام کرم یم سے بے شک ناراض آ سک، مگر یا اللہ چھی چینی اس ہمارا یا اللہ اس ہکو خدا اس بنی اخری کا چھی اس ہکو عرض کر خدایا میں زی سے تاسم خبر کتا گناہ گمت تسلیم، میں اچھو سے تاسم خبر کتا گناہ گمت تسلیم، میں آسا نماز سے واریا پھر ضائع کرم تسلیم، میں آسا نماز فرما مگر نماز من اسم حاضر تی تسلیم، میں آسا مالس ماجن ناقدری گمت تی تسلیم، میں آسان کن جائے غلط تعلقات قائم کرمت تی تسلیم، میں آسان ساری گناہ کرمت اچھو سے کنو سے زئی سے اٹھو سے جوانی سے کھور، مگر یا اللہ اخ چیز شن میں کرمت سوشی میں نے سرمایہ موجود، اس سرمایہ چاہیے یا اللہ یہ پیشانی میں نے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکائی، آپ کے علاوہ میں نے کسی کو سجدہ نہ کسی زمین کو، نہ سورج کو، نہ بت کو، نہ پتھر کو، نہ جانور کو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یا اللہ یہ سرمایہ میرے پاس موجود ہے کہ مشنی ڈک سوارے بے کس برونٹ کن ترومت کیسی ووٹ کرنا، ہم نے شرک نہیں کیا، آپ کے علاوہ کسی کو اپنا اللہ نہیں مانا، ہم نے آپ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانا، ہم نے آپ کے علاوہ کسی کو قاضی الحاجات نہیں مانا، ہم نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں مانا، ساری مخلوق ہے، کوئی خالق کے درجے پر نہیں ہے،
ہماری پیشانی اب بھی آپ ہی کے سامنے جھکتی ہے، جب بھی جھکتی ہے یا اللہ یہ سرمایہ چاہتے ہیں موجود مبارک شو مدرس والن یہ کور جلسک اہتمام تھی چھو مبارک تھی کرو بڑا شوق و ذوق سان ات من شرکت صبح پہ ونس تام آئی واریاہ دینی مختلف موضوعاتن پہ قیمتی بیانات الحمدللہ مبارک تمن علماء یمو بیانات کر مبارک تمن مسلمانن یمو یم بیانات بوز مبارک تمن مالن ماجن یہند بچہ تیار گئی مبارک یمن مدرس کن استادن تو مدرس کن انتظام کرنے والن منتظمین اور مبارک خصوص تمن بچن یمن اللہ تعالیٰ شانہ ونکس یہ دستار فضیلت اس گناہگارن ہند ات تہندن کلن پہ مبارک ہے البتہ تمن بچن ہند ذمہ داری کہ آئندہ اس قرآن کی حفاظت کریں گے حفاظت کرنے کے معنی قرآن کو یاد تہ روزن محفوظ تہ روزن تلاوت تہ ات عمل تہ اور آئندہ اگر یم عالم بنے ات کن یم ڈائسس پہ بہت علماء یم اک زمانہ اتھے کن طالب علم اس اتھے کن لکٹ طالب علم ٹھیک خدا تعالیٰ اگر یہ توفیق عطا کور کہ دین بیان کرنے خاطر ہیکو مسلمان بائن برٹ کن کھڑا گژھت انشاءاللہ سین یم بچہ تہند یم بچہ جمن مدرسن ذریعے یم تہ بنن سرمایہ یم تہ آسن پگہ انشاءاللہ اتھے کن علاقہ در علاقہ ملک در ملک خدا سن دین بیان کرنے خاطر واتان ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کے اندر کیا صلاحیتیں پیدا کریں گے آج ہم کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ نہیں معلوم ہے کل کو یہ کیا ہوگا کاسا سے پتہ مولانا انور شاہ صاحب لولاب کس گامس من بیر معظم شاہ صاحب گھرس من یزار آسان تمس بچپنس من سہ بنہ کیا آفتاب زمانہ بن سہ انسان سون اخ استاد ونان مولانا سعید احمد اخبار آبادی دپان علامہ انور شاہ آیت من آیات اللہ اور حجت من حجت اللہ تھے اتھے کن کس بچہ کیا بنہ برو کن شرط یہ کہ مالس ماجہ گھس آسن اخلاص استادن تہ گھس آسن اخلاص مدرس والن تہ گھس آسن اخلاص سان محنت عوام روزن پنن علماء سے جڑت عوام روزن پنن علماء دین تعاون تو ان سے فائدہ اٹھاؤ اور علماء کی ذمہ داری ہے علاقوں میں مکتب چلائیں مدرسے چلائیں امامتیں کریں جمعے پڑھائیں خطاب کریں اصلاح معاشرہ کے جلسے کریں نکاح پڑھیں جنازے پڑھیں سارے دین چکائیں توئی علماء نے ذمہ داری اور عمل ذمہ داری سے تو روزن جڑت اٹیچ اور فائدہ تلن جب یہ سلسلہ چلے گا تو انشاءاللہ سون اسلام تہ روز محفوظ سون دین تہ روز محفوظ اور اگلی نسلیں بھی محفوظ ہوں گی بس یمیں منتشر کات ونکس اللہ تعالیٰ ذہنس من ترائی اللہ تعالیٰ برین یم تمام چیز سانہ ہدایت ذریعے کامیابی ہند ذریعے اور یم تہ مسلمان بھائی یا جلسس میں جمع یمس یم حاجات یم مشکلات تم تمام حاجات مشکلات کریں اللہ تعالیٰ مشکلات کریں دور تو حاجات کریں روا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین